شامل کرتے ہیں سندلیہ والی سے سید کمال شاہ سے سندلیہ والی تمام پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی پنڈی غازی آباد سے مین چوک سندلیہ والی تک اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ نے بھرپور شرکت کی۔ اسٹوڈنٹس نے فلسطین کے حق میں پلیٹ کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین پر اسرائیلی ظلم ستم کو فوری روکا جائے۔ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں نہ خوراک نہ میڈیسن میسر ہے۔ عالمی طاقتوں اور انسانوں کے حقوق کے تنظیم سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور انسانیت پر ہونے والے شرمناک مظالم بند کروائیں۔ ریلی کے اختتام پر مین چوک سندلیہ والی میں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کی گئی۔ ریلی میں اقرا کالج اینڈ اسکول سسٹم، دی اسلامک آکسفورڈ گرامر اسکول، الذیشان پبلک اسکول، لیڈیز کالج ایور گرین اسکول، مہران کالج، محمد آکسفورڈ گرامر اسکول، حسن پبلک اسکول، فاطمہ آکسفورڈ اسکول، جناح گرامر اسکول، المجاہد ہائی اسکول، الرحمان اسکول، ایفا اسکول، رائیون اسکول اور سروپ اسکول پبلک اسکول نے بھرپور شرکت کی۔ اروتی پولیس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ اب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر انسداد اسموک کے حوالے سے ڈی سی کانفرنس روم میں ایک اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد صہیب، ڈپٹی کمشنر ریونیو امیر تیمور، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد اجاز، سول ڈیفنس آفیسر میر عباس، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر گلزار یوسف راؤ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی کے علاوہ پولیس کالجز، انوائرمنٹ، ٹرانسپورٹ اور بائی ویز اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسموک ہر فرد کے لیے نقصان دہ ہے، جس سے خطرناک اور موذی امراض لگنے کے خطرات ہیں، لہٰذا حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے اس موقع پر ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں بھی گڑ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں گرم تاثیر کے باعث گڑ بھی خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑ کی تیاری کے عمل کے بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی تیار کردہ یہ خصوصی رپورٹ۔ وطن عزیز کے دیگر علاقوں کی طرح موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ضلع خوشاب میں بھی سردیوں میں گڑ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ گرم تاثیر کے باعث گڑ بھی سرد موسم میں خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ ضلع خوشاب کے مختلف علاقوں میں دیہاتی سوغات گڑ کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ دیسی گڑ کی تیاری بھی دیسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کھیتوں کے اندر ہی گنے کا رس نکالنے کے لیے بیلنا لگایا جاتا ہے۔ بیلنے کے ساتھ ہی الاؤ جلا کر اس پر جہازی سائز کی کڑھائی دھر دی جاتی ہے۔ تازہ گنے کے نکالے گئے رس کو کڑھائی کے اندر ڈال کر خوب پکایا جاتا ہے۔ کڑھائی کے اندر پکائے جانے والے گنے کے رس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ گنے کا رس پکتے پکتے شیرے کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس شیرے کو لکڑی کے فریم کے اندر نکال لیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کی ڈلیاں بنا کر مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھجوا دی جاتی ہیں۔ گڑ جہاں دیہی اور شہری علاقوں میں اپنی ثقافتی اور قدیمی پہچان رکھتا ہے، وہیں اس سوغات کو فرمائش اور تحفے کے طور پر بھی اپنے عزیز و اقارب کو دیا جاتا ہے، تاکہ رشتوں میں بھی گڑ جیسی مٹھاس برقرار رہے۔ دوسرے کا سہارا بن کر معاشرے کو خوب نکھارا جا سکتا ہے۔ صدر RMK فاؤنڈیشن ناردرن بلوچستان سردار زادہ محبوب خان ترین اور RMK فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ضلع زیارت بگاؤ کے مقام پر مدارس کے طلباء میں قرآن مجید اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں MS راوی۔ MS راوی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ غم آیات کے معروم کا احترام کرو۔ معاشرے میں اس وقت بہتر نکال لایا جا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اسلام نے ہمیشہ ہمیں اخوت، بھائی چارگی، اثار اور قربانی کا درس دیا ہے۔ یہ حلق بات ہے کہ مغرب کے طرز عمل اپنانے کی چکر میں ہم اپنی توانائی برقرار نہ رکھ پائے۔ صدر RMK فاؤنڈیشن ناردرن بلوچستان سردار زادہ محبوب خان ترین، انہوں نے ضلع زیارت بگاؤ کے مقام پر RMK فاؤنڈیشن کی جانب سے مدارس میں غریب طلباء میں قرآن مجید اور سردی کے گرم کپڑے تقسیم کر کے غریب طلباء کی خوب دلجوئی کی اور انہیں مزید بھی ہر قسم تعاون کی یقین دہانی کرائی تاکہ معاشرے کو خوب نکالا جا سکے۔ RMK فاؤنڈیشن کے مرکزی
चेयरमैन इंजीनियर राना मफाज खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान में RMK फाउंडेशन के ज़रिए अपनी खिदमत बरकरार रख सकें, बल्कि गमे आयात के मारों को एहसासी महरूमी से निकाला जा सके। MS रावी, सिलत दुखी, बलूचिस्तान। हबीबाबाद खालिद महमूद वापडा हुकाम की गफलत और नाअहली से अवाम शदीद परेशान। बिजली के मीटर और तारों की जमीन तक लटकने से जानी नुकसान का शदीद खतरा। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद हुकाम सुनने को तैयार नहीं। तफसीलात के मुताबिक हबीबाबाद और गिरदोनवा में जगह जगह बिजली की पोल पर लगी बिजली के मीटर और तारें जमीन तक लटक रही हैं, जिससे अवाम शदीद परेशान। अवाम का कहना है कि इन तारों और मीटरों का फासला जमीन से 1 से 2 फुट भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं। वालिदैन को हर वक्त खौफ रहता है खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए। अवाम का मजीद कहना है, हम मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस इशू पर फोकस करने को तैयार नहीं। किसी को कोई परवाह नहीं। शायद वापडा हुकाम खुदा न खास्ता किसी साने के इंतजार में है। अवाम का आला हुकाम से मुतालबा है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर शहर के तमाम बिजली पोल से मीटर और तारों को जमीन से कम 8 फीट ऊंचा किया जाए, ताकि मासूम बच्चे और गुजरने वाले अफराद किसी भी साने से महफूज रह सके। और शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SP ऑर्गेनाइजर TV क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद कुलरवान के हमरा DSP सैयद हुसैन हैदर मॉडल टाउन में इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से अहम गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलविस गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के एजेंटों को असले सप्लाई करने वाले मुलजिम शिराज भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में नाजायज असले की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजमान का सरगना शिराज भट्ट और मोहम्मद ममरेज गिरफ्तार मुलजमान को सैयद हसनैन हैदरी DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने लाहौर से गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला बरामद किया। मुलजमान से नाजायज असला, राइफलें जदीद 42, पिस्टल 58 और हजारों गोलियां बरामद। मुलजमान शिराज भट्ट और ममरेज गैर मुल्की एजेंसियों, दहशतगर्द तंजीमों, लाहौर के मुख्तलिफ जरिम पेशा अफराद और शूटर्स को नाजायज असला फ्राहम करते थे। मुलजिम शिराज भट्ट और इनका भाई हसनैन बहुत मुल्क दुश्मन अनासर और जराइम पेशा अफराद को असला फ्राहम करते थे। करोड़ों रुपए मालियत की जाली करेंसी बनाने वाले 2 मुलजमान रफाकत अली और शेरबाज खान गिरफ्तार। मुलजिम से जाली करेंसी बनाने वाले आलात और करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की जाली करेंसी बरामद। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट्स, पब्लिक रिहेबिलिटेशंस और तजर्बाकार अफसरान की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है।